بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اسے فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی ذات ہے جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر رہے گی اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس نشانی کی گفتگو کرنے والے ہیں اس نشانی کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں، کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری سال کے رمضان میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی، اور آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ دوستو، اس آخری سال میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سال کا کھانا جمع کرنے کے لیے کیوں کہا، اور اس آخری رمضان میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا عمل ارشاد فرمایا۔ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی یہ سب باتیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور پذیر ہوں گی اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا تھا۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی وہ اپنے زمانوں کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات بعیدہ کا ہے، جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہو جائیں گی، اور دوسرا درجہ علامات متوسطہ کا ہے یا علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات قریب یا علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں، سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے، اور مہینے ہفتے کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائے گا، اور ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر فوری بجھ جاتی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک مسلمانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا۔
جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس میں بسنے والے انسانوں کو 1 سال کے اندر اندر ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار چیخ سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا پائے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو، یہ رمضان حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آواز اس رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا درمیانی حصے میں سنائی دے گی یا آخر کے حصے میں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں سنائی دے گی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز کو سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور ذکر کے مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج میں خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 رمضان المبارک کی جمعے کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت سے باہر نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور یہ پڑھنا، پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات میں چاند گرہن اور دن میں سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان کے اندر یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس رمضان کے بعد تمام تر بڑے بڑے فتنے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی۔ اور پھر ایک وقت وہ آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر شے کو فنا کر دے گا، اور اس روئے زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا سکھائے۔ آمین ثم آمین۔